جرگہ نے نواب صاحب کی طرف سے ثالثی کی پیشکش کی، جسے قبیلہ سرورزی نے قبول کیا، اور جرگے نے سیز فائر یا جنگ بندی کی غرض سے قبیلہ سرورزی کے لوگوں کو زیارت شہر جانے سے روک دیا۔ 40 کے قریب وارداتیں ہوئی ہمارے قبیلے پر، مخالف قبیلے کی طرف سے، جس کا باقاعدہ ہم نے ہر واردات کو پشتون روایت کے مطابق جب جنگ بندی ہوتی ہے، سیز فائر ہوتا ہے، تو اس ٹائم کوئی قبیلہ بھی حرکت نہیں کرتا ہے، کوئی واردات نہیں کرتا ہے۔ نواب صاحب کی ثالثی اور کھلی چکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے دوران مخالف فریق سہزیر قبیلہ سرورزی کے افراد پر تقریباً 40 سے زیادہ حملہ آور ہوئے اور مختلف نوعیت کے واردات کیے، مگر قبیلہ سرورزی کی طرف سے یک طرفہ جنگ بندی رہی اور قبیلہ سرورزی کی طرف سے واضح طور پر زیادتی کا آغاز کیا گیا۔ جانب قبیلہ سرورزی تحصیل وزیر زیارت میں 4 سال سے جاری قبائلی تنازع کے ثالث نواب ایاز خان جوگیزئی صاحب کو 4 سال پہلے جو اختیار دیا گیا، اس اختیار ثالثی کو واپس لینے کے سلسلے میں سرورزی قبیلے کی طرف سے متفقہ آج 17/6/25 کو پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ معزز صحافی حضرات، السلام علیکم۔ زیارت کے 2 مقامی قبائل سرورزی اور سہزی کے درمیان 15 جون 2021 کو قبائلی رنجش اس وقت پیدا ہوئی جب مخالف فریق سہزی کے سینکڑوں افراد نے ہمارے قبیلے سرورزی کے گاؤں پر مسلح لشکر کشی کی۔ اس دوران سازش کے تحت اپنی فائرنگ سے اپنے ایک شخص کو قتل کر کے جواز بنا کر زیارت شہر میں موجود قبیلہ سرورزی کے اکثر جائیداد، دکانات، ہوٹلز، ریسٹ ہاؤسز پر حملہ آور ہوئے اور لوٹ مار کر کے ہمارے قبیلے کے اکثر املاک کو جلایا گیا۔ درجنوں موٹر سائیکلز، گاڑیوں کو جلایا گیا۔ اس دوران علاقے کے قبیلے پانیزئی، وریچی، دومر، تیمورزئی، شیخ، تارڑ و دیگر سارنگزی اقوام نے کشیدگی کو روکنے کے سلسلے میں مثبت کردار ادا کیا، جس پر ہم قبیلہ سرورزی، زیارت، سنجاوی، ہرنائی اور شارہ کے ان تمام قبائل کے شکر گزار ہیں۔ دری اسرا نواب ایاز خان جوگیزئی کے سربراہی میں درجنوں معززین، معتبرین اور بزرگوں پر مشتمل جرگہ نے نواب صاحب کی طرف سے ثالثی کی پیشکش کی، جسے قبیلہ سرورزی نے قبول کیا، اور جرگے نے سیز فائر یا جنگ بندی کی غرض سے قبیلہ سرورزی کے لوگوں کو زیارت شہر جانے سے روک دیا۔ اس وقت سے تاحال یعنی عرصہ 4 سال سے ثالث مقرر ہونے کے باوجود پورے قبیلے کو روکے رکھا ہے، جسے تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس پورے عرصہ میں نواب صاحب کو درخواست کرتے رہے کہ پورے قبیلے کو اپنے شہر جائیدادوں سے روک کر روزگار، تعلیم اور علاج و معالجے سے محروم کر دیا گیا ہے۔ خواتین علاج و معالجے سے محروم ہیں۔ یہ وضاحت ضروری ہے کہ زیارت شہر 80% کاروبار جائیداد قبیلہ سرورزی کے افراد کی ہے۔ اس غیر روایتی، غیر قانونی اور بلا جواز طویل قدغن ہمارے قبیلہ سرورزی کے مکمل معاشی، معاشرتی، سیاسی، تعلیمی اور سماجی حساب کا سبب بنا رہا، سماجی اتصال کا سبب بنا رہا۔ نواب صاحب نے سرورزی کے دوران 4 سال قبل سرورزی کو پابند سلاسل کیا، جبکہ مخالف فریق کو کھلی چکی دے رکھی تھی۔ نواب صاحب کی ثالثی اور کھلی چکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے دوران مخالف فریق سہزیر قبیلہ سرورزی کے افراد پر تقریباً 40 سے زیادہ حملہ آور ہوئے اور مختلف نوعیت کے واردات کیے، مگر قبیلہ سرورزی کی طرف سے یک طرفہ جنگ بندی رہی اور قبیلہ سرورزی کی طرف سے واضح طور پر زیادتی کا آغاز کیا گیا، مگر نواب صاحب نے فیصلے کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے سزا ایک طرفہ طور پر قبیلہ سرورزی کو دینا ظاہر کیا۔ نواب صاحب کی ثالث ہونے کے بعد مخالف قبیلہ سرورزی نے تمام تر روایات اور اختیارات اور ثالثی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سرورزی قوم کے افراد کے خلاف سنگین نوعیت کی کارروائیوں کا طویل سلسلہ جاری رکھا۔
جس کا نواب صاحب نے انتہائی حیرت انگیز طور پر کوئی نوٹس نہیں لیا، جو بطور ثالث اس کا اولین حق فرض بنتا تھا۔ مخالف فریق کے حملوں کے نتیجے میں ہمارے قبیلے سرزی سے 12 افراد زخمی اور ایک شہید ہوا۔ زخمیوں میں ہمارے معزز سابق تحصیل ناظم ظاہر خان پر قاتلانہ حملہ کر کے قتل کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے وجہ سے وہ شدید زخمی ہوئے، اور اسی طرح محمد عارف پر قاتلانہ حق کر کے قتل کرنے کی کوشش اور اس کو 5 گولیاں لگی مگر اللہ نے بچایا۔ اس کے علاوہ سمیع اللہ، عمران خان اور عبد المناف اور دیگر کو شدید زخمی کیا، اور پچھلے سال عید الاضحیٰ کے بعد ملزمان کو شہید کر دیا۔ ہر حملہ اور واردات کے بابت پوری طور پر نواب صاحب اور اس کی کمیٹی سے رجوع کرتے تھے مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ہمارے قبیلے سرزی کے خلاف ہونے والے حملوں اور وارداتوں میں نواب صاحب مکمل خاموش ہے، جسے بطور ثالث اس کی جانبداری ظاہر ہوتی رہی۔ زیارت شہر میں سرزی قبیلے سرزی کی تباہ شدہ املاک کے نقصانات کا تخمینہ سرکاری کمیٹی نے کمشنر ڈویژن کی سربراہی میں 32 کروڑ سے زیادہ لگایا، اور پچھلے سال کابینہ نے جب ہمارے قبیلے کی طرف سے نقصانات کے ازالے کے سلسلے میں صوبائی کابینہ نے اس رقم میں زیارت شہر میں قبیلہ سرزی کے جائیدادوں سے متصل دیگر قبائل کے جائیدادوں کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ 40 کے قریب وارداتیں ہوئی ہمارے قبیلے پر مخالف قبیلے کی طرف سے، جس کا باقاعدہ ہم نے ہر واردات پہ پشتون روایت کے مطابق جب جنگ بندی ہوتی ہے، سیز فائر ہوتا ہے، تو اس ٹائم کوئی قبیلہ بھی حرکت نہیں کرتا ہے، کوئی واردات نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر تمام پشتون روایات کی جو جنگ بندی کی روایت اس وائلیشن کرتے ہوئے مخالف قبیلے کی طرف سے واردات ہوتی تھی، اس واردات کا ہم باقاعدہ FIR ڈاکومنٹری پروف بلیک اینڈ وائٹ میں ہم نواب ایاز جوگزئی صاحب کو اور ان کی بااختیار کمیٹی کو ہم فراہم کرتے تھے کہ نواب صاحب خدا را جنگ بندی کے دوران یہ وارداتیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اس کا باقاعدہ ہم ہر واردات کو ان کی نوٹس میں لاتے تھے، اور نہ کمیٹی اس کا باقاعدہ نوٹس لیتی تھی، نہ ان کو مخالف قبیلے کو منع کرتی تھی۔